اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من صلی علیہ لم یلج النار، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہو. اللہ، ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے، فائر آف ہیل سے بچ جائیں. تو سبحان اللہ، درود پاک ایکچولی اٹ از اے فارمولا ٹو سیو یور سیلف فرام دا فائر آف ہیل. کہ کیا فرمایا؟ جو مجھ پر درود پاک بھیجے، whosoever recite درود upon inshallah he will save from the fire of. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک سے کچھ میسج لیا جائے، قرآن کچھ باتیں کی جائیں کہ اللہ کا پاک کلام میں کیا پیغام اور کیا میسج ہے. آج جس آیت پر بات ہوگی 15 پارہ ہے، چیپٹر نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 36 ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیے ہیں. ہم سے کوشچن کیا جائے گا اباؤٹ اور ٹنگ، اباؤٹ اور ایئر اینڈ اباؤٹ اور آئیز. یہ تینوں چیزوں کے بارے میں کوشچن ہوگا کہ ویئر یو یوز اٹ. پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک کمال کا میسج دیا گیا. اگر اس میسج کو ہم اڈاپٹ کر لیں، اپنا لیں، سبحان اللہ، ہم بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے خام خواہ کے جھگڑوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے پرابلمز، کلیمٹی، کانفلکٹ سے ہم بچ جائیں گے، کیونکہ قرآن نے ہمیں ایک سولوشن دے دیا ہے. اچھا، بہت وقت بھی ضائع ہوتا ہے ان باتوں میں، اس سے بھی بچت ہو جائے گی، بہت ساری دماغی الجھنیں بھی بچ جائیں گی. اللہ اکبر. یعنی یوں سمجھے کہ یہ ایک آیت ہے. if we follow the orders of Quran from this ayat, we will refrain ourselves, get rid of depression also. depression سے بھی آپ بچ جائیں گے. کیسے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ، پیچھے نہ پڑ. کس کے پیچھے نہیں پڑنا؟ کس بات کی ٹو میں نہیں پڑنا؟ کس بات پر دوربین نہیں لگانی ہے؟ آگے قرآن فرماتا ہے مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کا جسے تجھے علم نہیں. ہر وہ بات کا جس کا تمہیں علم، اس کے پیچھے نہیں پڑ رہا ہے. یعنی کدھر سے آتا ہے، یہ کدھر جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کہاں رہتا ہے، کاروبار کیا کرتا ہے. اگر ہم غور کریں تو ہمیں بعض اوقات ان چیزوں کی فکر اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. علم نہیں ہے لیکن معلوم کرنا ہے اور تجسس کرنا ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی ان تینوں چیزوں کے بارے میں on the day of judgment there will be a question. پوچھا جائے گا what you hear with your ears، کانوں نے کیا سنا ہے، آنکھوں سے کیا دیکھا، what you saw from your eyes، دل سے کیا جانا ہے، آپ کے دل میں، ہارٹ میں کیا چل رہا ہے. and the day of judgment یہ questions ہوں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اصول مل گیا اس آیت سے کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اس کے پیچھے اس کی ٹو میں نہیں لگ جانا. اب یہ اصول کہاں کہاں اپلائی ہوگا؟ اب ہر اصول کو ہم تو اپلائی نہیں کر سکتے. یہ بھی علماء کرام، مفسرین جو قرآن کا علم سمجھتے ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اس اصول کو کہاں اپلائی کرنا ہے. اب نمبر 1، علماء کرام نے، مفسرین قرآن نے ہمیں اس کے خوبصورت اصول بیان کر دیے. پہلا اصول کیا ہے کہ جھوٹی گواہی مت دیجیے. یعنی جو دیکھا نہیں مت کہو میں نے دیکھا ہے، جو سنا نہیں مت کہو میں نے سنا ہے، جو جانتے نہیں مت کہو میں جانتا ہوں. ہاں میں نے سنا ہے، مجھے معلوم ہے. بھائی کہاں معلوم ہے؟ آپ نے کہاں پڑھا ہے، کہاں دیکھا ہے؟ ایسے ہی کہہ دیا. اور بعض اوقات آپ کے اس جملے سے گھر ٹوٹ جائے گا، پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، کسی کو بیچارے کو سزا ہو جائے گی. بٹ بندہ سوچتا نہیں اور کہہ دیتا. جب علم نہیں ہے، دیکھا نہیں، سنا نہیں، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ جھوٹی گواہی میں بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، دور ہو جاؤ. اللہ اکبر. آج کل تو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اپنے دوست کو بچانے کے لیے، اپنا کوئی مسئلہ سیدھا کرنے کے لیے، کوئی اللہ نہ کرے پیسوں کی لالچ میں کسی کے بارے میں غلط بات کر دیتے ہیں. یہ کتنا برا عمل ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا کبیرہ گناہوں کے بارے میں، بگیسٹ سنز، یا رسول اللہ پلیز ٹیل اس اباؤٹ بگ سنز، کبیرہ گناہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر،
کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ Can I explain you about the biggest crime, biggest sin؟ پوچھا گیا جی حضور فرمائیے. خود ہی پیارے آقا نے پہ جواب دیا شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا، یعنی بڑے بڑے ٹاپ آف دا لسٹ اگر کوئی سن ہے تو فالس وٹنس، جھوٹی گواہی دینا. اللہ اکبر، یہ کس قدر بڑا گناہ اور کیسا عام ہو گیا ہے. آج کل چند ہزار لے کر عدالتوں میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں. تو جناب جھوٹی گواہی دے کر اگلے کو مروا دیا، اگلے کو پھنسوا دیا. ہاں میں نے دیکھا تھا جج صاحب اس نے یہ کیا تھا. وہ بندہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دے گا؟ جو کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے رہا ہے وہ قیامت کے دن منہ کیا دکھائے گا؟ اچھا ایسا نہیں یہ کورٹ کچہری، اب کوئی ہو سکتا ہے کہ یار یہ تو کورٹ کچہری کی بات ہے، نہیں ہماری فیملیز میں ہی ہو رہا ہے. یہ امپلیمنٹیشن اباؤٹ دا فالس وٹنس، جھوٹی گواہی ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی چل رہا ہے. وہ کیسے؟ اب میں بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ گھر میں لڑائی ہو گئی ساس بہو کی، بیچارہ شوہر گھر گیا، بیوی کہتی ہے آپ کی ماں نے تو یہ کہا، ماں نے حالانکہ نہیں کہا یا اس انداز میں نہیں کہا، اس کو ایسا ٹویسٹ کر کے بتایا کہ بندہ ماں کے خلاف ہو جاتا ہے. اچھا ماں کے پاس جب ماں کہتی بیوی نے یہ کہا تھا میں تو نہیں رہوں گی اس کے ساتھ، اب ماں سوچے کہ کیا واقعی اس کی بیوی نے یہ کہا تھا. نند بھاوچ کے اندر یا جھوٹے الزام چل رہے ہوتے ہیں. نہیں میری بہنیں جو سن رہی ہیں، وہ فیملی ممبر جو سن رہے ہیں، جو بھائی بھائی کو لڑانے کے لیے، شوہر بیوی کو لڑانے کے لیے، بہن بہن کو لڑانے کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر ٹوٹ جائے. اب سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. آپ ذرا غور کریں نا. دیکھیں ابھی بات کیا ہوئی کہ جھوٹ سے بچنے کا قرآن حکم دے رہا ہے. جھوٹ بعض صورتوں میں کبیرہ گناہ ہے، مگر آپ کو معلوم ہے سلو کروانا، جوڑنا ہے، کنیکٹ کرنا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ وہ بعض صورتیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، جہاں پرمیشن دی گئی کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، وہاں ایک پرمیشن یہ بھی ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں دوری ہو گئی ہے نا، دو بھائی لڑ پڑے ہیں، دو بہنوں میں جدائی ہو گئی ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی ہے، تو آپ دونوں کے درمیان سلو کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. اس کی صورتیں ہیں، اس کی ڈیٹیل ہے پوری، مگر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا شریعت کو پسند ہے کہ مسلمانوں کو کنیکٹ کیا جائے. وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے جو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، جو رشتہ داریاں توڑوا رہے ہیں، جو پارٹنرشپ ختم کروا رہے ہیں، جو دو مسلمانوں کے درمیان دوریاں ڈال رہے ہیں. پتا چلا اس نے یہ کہا تھا آپ کے بارے میں. اچھا تھوڑی دیر میں آپ کسی بھائی کے پاس بیٹھے ہیں اور اس نے کسی اپنے دوست، اپنے پارٹنر یا کسی دوسرے اسلامی بھائی کے بارے میں غلط بات کری دی کہ یار وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کا یہ پرابلم ہے، واٹس ایور. آپ پر کب واجب ہے کہ آپ وہاں پہنچائیں؟ آپ کے اچھا بھائی مجھے تو مل گئی ایک بات زبردست مل گئی، اب پوری رات مزیدار گزرے گی. اس کو فون کیا، بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، میں فلاں جگہ گیا تو تمہارے بارے میں تو یہ بات ہو رہی تھی. اللہ اکبر، وائی، تاکہ دونوں میں دوری ہو. اچھا اگلا بھی بڑا بھولا بھالا، کیا بھولا بھالا کہوں اس کو بھی، عقل اتنی نہیں ہے. اچھا یہ میرے بھائی نے میرے بارے میں ایسا کہا، میرے دوست نے کہا، فلاں نمازی نے کہا، میں بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہو گیا. ارے بھائی وہ چغل خوری کر رہا ہے، تم دونوں کے درمیان دوری ڈال رہے ہو اور تم کان کے کچے اس کی بات بھی مان رہے ہو. وہ لوگ سوچیں جو ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کسی نے کسی کا کوئی مائنس پوائنٹ ذکر کر بھی دیا تو آپ پر کب واجب ہے دوسرے تک پہنچانا؟ چھوڑ دینا، بھول جائیں، کارپیٹ کے اندر ڈال دیں، بھلا دیں اس بات کو تاکہ مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ نہ فیملی میں جھوٹی بات کرنی ہے، نہ دوستوں میں جھوٹی بات کرنی ہے، نہ عدالت میں جھوٹی گواہی دینی ہے، کیونکہ آنکھ، کان اور دل کے بارے میں کوسچن ہونا ہے. Everybody must think about it کہ میری آنکھ کیا کرتی ہے. How I will answer the day of judgment about my eyes, about my ears and about my heart. سارا دن wrong غلط چیزیں سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کیسے جواب دو گے. مجھے تو عشق والی بات یاد گئی کہ یہ آنکھیں، یہ دل اور یہ زبان بنائی کیوں ہے اللہ نے. ہاں you know for what Allah created this. ہاں پنجابی شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. تو اللہ نے زبان کو اپنی یاد کے لیے بنائی ہے، اپنے ذکر کے لیے بنائی، آنکھیں محبوب کے دیدار کے لیے بنائی، دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا. اور ہمارا دل کیا سوچ رہا ہے، اس کو کب اس کا بڑا غرق کیسے ہو جائے، یہ پیچھے کیسے ہو جائے، اس کا کاروبار ڈاؤن کیسے ہو جائے، اس کی فیملی کیسے ٹوٹ جائے، یہ نیچے ہو جائے میں اوپر ہو جاؤں. وائی؟ کسی کا برا چاہنے سے آپ برا کر نہیں سکتے، اپنا ہی برا ہو رہا ہے. ہاں کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں کہ جو کسی کو نیچا دکھا کر خود اونچا ہو جائے گا، نیچا دکھا بھی نہیں سکتا. ایک بات اور یاد کر لیں، سارا ہیملٹن، سارا ٹورنٹو، بلکہ سارا کینیڈا مل جائے نا
اور کسی ایک کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، اور اللہ نے اس کے مقدر میں عروج لکھا ہے، اس کو دنیا میں کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس کا عروج ہونا ہے۔ اور ہم سارے مل کے کسی کو اٹھانا شروع کر دینا، اور کسی کے مقدر میں عروج نہیں، ذلت ہے، اس کو ذلت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو کسی کا نیگیٹو نہ سوچیں۔ اور یہاں بعض اوقات دوستوں کو دوستی نبھانے کے لیے، یا ساڈا گرائی ہے اپنے گاؤں کا ہے، اب اس کی بات تو کرنی پڑے گی، اس کے لیے جھوٹی گواہی دے دی، ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ آپ تھے ہی نہیں ادھر، کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث، لن تزول قدم شاہد الزور حتی یوجب اللہ لہ النار، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب کر دے۔ کسی دوست کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے اوپر جہنم واجب کر دوں، ہے کسی بزنس مین کو، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو کس بات کی جھوٹی گواہی دوں؟ جو سچ ہے، جو حق ہے، آلویز وہی کہنا ہے، ورنہ ہم رب کی بارگاہ میں جواب نہ دے سکیں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اور چلتے ہیں آگے بات، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کی ایک اور علماء نے اصول بتایا، میں نے کہا نا کہاں کہاں امپلیمنٹ ہوگا یہ، کہ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ اس میں علماء کہتے ہیں دوسرا اصول یہ ہے کہ بے علم مسئلے بیان مت کریں، علم ہے نہیں اور مفتی بنے ہوئے ہیں، لوگ کسی کا روزہ برباد کر رہے ہیں، کسی کی نماز برباد کر رہے ہیں، میرے حساب سے آپ کی نماز ہو گئی، میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں، اللہ معاف کرنے والا، خود ہی مسئلہ بیان کر دیا، بھائی آپ نے کدھر پڑھا ہے؟ اچھا ایک تو لوگوں کا تقیہ کلام بن گیا، اللہ کہتا ہے، تمہیں پتہ ہے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کو روک کے پوچھو نا اللہ نے کہاں فرمایا، تو اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہاں؟ قرآن میں نا، آپ نے پڑھا ہے قرآن میں کہاں فرمایا رب نے؟ تمہیں پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ بھائی آپ کو کیا پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ بتائیں نا کون سی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں اپنی طرف سے، حدیث میں آیا ہے، بھائی کون سی حدیث تو پتہ نہیں ہوگی۔ سوشل میڈیا کا کوئی بھی مسئلہ آیا، کوئی بھی پوسٹ آئی، ایک تو یہ بڑی بیماری، ہر پوسٹ وائرل کرنی ہے، ہر پوسٹ شیئر کرنی ہے، لوگ سمجھتے بڑا ثواب مل رہا ہے، پہلے چیک تو کریں حدیث ٹھیک بھی ہے کہ نہیں۔ کہیں بڑی لابیز ہیں اس وقت دنیا میں جو اسلام کی بارے میں غلط باتیں فلوٹ کر رہی ہیں، آیت نہیں آیت لکھ کے بھیج رہی ہیں، حدیث نہیں حدیث لکھ کے چل رہی ہیں، اور بندہ کہتا ہے آگے بڑھا دو۔ اچھا یہ بڑا عجیب کی بات ہے، کوئی وظیفہ آیا کہ جمعے کے دن یہ پڑھنا ہے، اس نے پڑھنا نہیں ہے، آگے بڑھا دینا ہے، بھائی پہلے خود تو پڑھو۔ ہمارا مقصد یہ دنیا پڑھ دے اور میں فارورڈ کرنے والا بن جاؤں۔ اگر واقعی کوئی اچھی چیز بھی ہے تو خود بھی تو عمل کرے نا بھائی، ٹھیک ہے؟ اور فارورڈ کرنے سے پہلے میں مشورہ دوں گا کہ اس کو چیک کیے۔ میں آج آپ کو چلے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اچھی بات ہے، سوشل میڈیا کا یہ بہترین استعمال ہے کہ ہماری وجہ سے نیکی کی دعوت فارورڈ ہو، ہماری وجہ سے اچھی بات فارورڈ ہو، مگر اس کے لیے آپ کو آتھینٹک بات آگے بڑھانی ہے نا۔ ایسا نہ ہو میں کوئی ایسی بات آگے بڑھا دوں شرع نہیں درست نہ ہو، سارا وبال مجھ پر آ جائے، کوئی عمل کرنا شروع کر دے، اس کی عبادت برباد ہو رہی ہے، مجھے گناہ مل رہا ہے۔ نہیں، the right way to find authentic post and authentic videos, I suggest you to visit our official website of Dawat Islam, official Facebook page and YouTube pages، کیونکہ اس کے بیک اینڈ پر بہت سارے علماء ہیں۔ There are so many ulamas which are اس کو چیک کرتے ہیں، ہم اس کو کریکٹ کرتے ہیں، اس کو کنفرم کر کے پوسٹ کرتے ہیں۔ اب آپ اس کو فارورڈ کر دیں بے فکر ہو کے، مگر جو پوسٹ آئی جہاں سے بھی آئی اور آپ نے اس کو پوسٹ کر دیا، آپ کو پتا ہے AI پر ہمارے مفتیان کرام نے بتایا کہ انہوں نے چیک کرنے کے لیے سوال کیا کہ اس ٹاپک پر قرآن کی ذرا آیتیں بتا دیں، فار ایگزامپل تکبر پر یا جناب سخاوت پر، تو اس نے لکھ کر دی جو قرآن میں ہے ہی نہیں، اور حدیث کا جو ریفرنس لکھ کے دیا، مفتی صاحب فرماتے ہیں میں بک میں گیا، بک میں وہ حدیث ہی نہیں ہے، اس نے اپنے ریسرچ انجن سے کچھ ادھر سے اٹھایا کچھ ادھر سے اٹھایا، بنا بنو کے دے دیا۔ اب اگر بغیر علم کے اسی کو پڑھ کے سنا رہا ہے لوگوں کو کہ دیکھو قرآن میں آیا، میں تو اے آئی علم دین سیکھنے کے لیے تھوڑی ہے، یہ ہمارے ینگسٹر سے بھی میں بات کر لوں، ہر چیز چیٹ جی پی ٹی سے نہیں پوچھنی ہے۔ یو کین گو فار چیٹ جی پی ٹی فار یور ورلڈلی نالج، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، کوئی راستہ پوچھنا ہے، کوئی ٹرانسلیشن کروانا کروا لو، دین اس سے نہیں سیکھنا۔ اور اس کو بالکل میں آپ کو اشارتاً سمجھا دیتا ہوں، جو عقل مند پک کر لیں گے، یہ بنانے والے کون ہیں؟ کیا یہ دیندار ہیں؟ کیا یہ دین کے خیر خواہ ہیں؟ اور کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس پہ کچھ چیزیں جان بوجھ کر ایسی ڈال دی گئی ہوں تاکہ مسلمان سرچ کریں اور بھٹک جائے؟ اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ ہمیں دین کس سے سیکھنا چاہیے۔ آج کل جو سوشل میڈیا پہ آ گیا وہی دین سکھا رہا ہے، کمال ہے۔ ویسے اتنے عجیب ہیں ہم کہ دنیا کی ہر چیز ایکسپرٹ سے سیکھیں گے، دین جو سکھایا اس سے سیکھ لیں گے، اتنا مظلوم ہے میرا دین۔ تو پلیز دین بھی علماء کرام سے، ایکسپرٹ سے، صحیح سرٹیفائڈ مفتی سے، آپ نے عالم دین سے دین سیکھنا ہے، کوسچن کرنا ہے، تو اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں آگے، اچھا یہ جو بات کو آگے بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں نا، معلوم نہیں پھر بھی جواب دے دیا، ذرا سنیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے قرآن کے متعلق بغیر علم کے کچھ کہا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں۔ قرآن میں آیا بھائی، تمہیں کیا پتا اللہ کیا فرماتا ہے؟ ارے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بغیر علم کے یہ جملہ کہنا؟
یہ آقا فرماتے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. آگے سنیں, ایک روایت میں آیا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ امام مضل یضل الناس بغیر علم. بے شک روز قیامت سخت ترین عذاب اس پیشوا کو ہوگا جو اپنی جہالت کے سبب لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. امام بنا ہوا ہے, لیڈر بنا ہوا ہے, مقرر بنا ہوا ہے اور بتائی جا رہا ہے اور لوگ عمل کر رہے ہیں, وہ کیسے جواب دے گا؟ ان سب کا عذاب اسے ہوگا. اب شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ دعوت اسلامی والوں پر بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے, دعوت اسلامی والے دیکھ کر بیان کرتے ہیں, حالانکہ ان میں سے بہت سارے علماء بھی ہیں, پھر بھی دیکھ کر بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ وہ احتیاط ہے دعوت اسلامی کے مرکز کی, کیونکہ دعوت اسلامی میں علماء بھی ہیں, غیر علماء بھی ہیں, لاکھوں مبلغین اسلامی بھائی بھی ہیں, اسلامی بہنیں بھی ہیں. سب کو بیان کرنا ہے, اجتماع کرنا ہے, درس دینا ہے, تو سب کو باقاعدہ لکھ کر آتھینٹک علماء سے چیک قرآن حدیث اور روایتیں دی جاتی ہیں کہ آپ یہی بیان کریں. میرے سامنے بھی دیکھیں, میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, کوئی پرابلم نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ دیکھ کے کیوں کرتے ہیں, آپ کو تو آتا ہے. بھائی آتا ہے, لیکن احتیاط اسی قرآن کی بات ہے, حدیث کی بات ہے, من و ان پڑھ کے سنا دو, عزت کم نہیں ہوتی اس سے اللہ کی رحمت سے. تو یہ ہمارے مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ لوگوں کی باتوں میں مت آیا کرو, ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. غلط بیان ہو گیا اور وہ عمل کرنے لگ گیا, ہم کدھر جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیونکہ یہ لوگوں کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے, اپنا بوجھ پہلے اتنا زیادہ ہے. قرآن فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. ترجمہ سنیے, اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے. سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھا. آپ ذرا غور کریں نا, میرے اپنے گناہ کم, میری اپنی خطائیں کم ہیں کہ میں لوگوں کی بھی اٹھاؤں, اپنی واہ واہ کروانے کے لیے, اپنی علم کی دھاپ بٹھانے کے لیے. نہیں آتا کہتے نہیں آتا, کوئی بات نہیں, مجھے معلوم نہیں ہے. اور یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ کئی سوالوں پر آدھے جواب میں وہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں, واللہ اعلم, مجھے نہیں معلوم, میں معلوم کر کے بتاؤں گا. تو اس میں کوئی عزت کم نہیں ہو جاتی. اب ہر فن مولا بننا ہے, ہر سوال کا جواب دینا ہے, تو یہ ہم نے نہیں, انشاءاللہ یہ ایسا نہیں کرنا. اور پوائنٹ دے دیتا ہوں کہ اسی میں کہ زبان, کان اور دل, جس کے بارے میں کوشچن ہوگا نا, اس کا تیسرا اصول علماء نے بیان کیا, جھوٹے الزام مت لگا, جھوٹی گواہی نہیں دینا, جھوٹا مسئلہ بیان نہیں کرنا. اب جھوٹے الزام لگا رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر. صحابی رسول نے اس آیت وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں, اس کے تحت فرمایا کہ لا ترمی احدا بما ليس لك به علم, بغیر علم کے کسی پر جھوٹے الزام مت. اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے اس آیت کا, یوں سمجھیے کہ انٹرپریٹیشن صحابی رسول نے یہ بتائی. اب کیا ہے, ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, فلاں وہاں کھڑا تھا, فلاں تو یوں کہہ رہا تھا, فلاں تو وہاں موجود تھا, کسی کو فون کیا, فون نہیں اٹھایا, ارے اس کا تو جناب بڑے آدمی ہو گیا, فون کیوں اٹھائے گا. اب شوہر کی بیوی کی طرف توجہ کم ہوئی تو ساس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا کہ اس نے لگتا ہے کچھ کر دیا ہے. بیٹے کی ماں کی طرف توجہ کم ہوئی تو لگتا ہے بیٹی نے کچھ کرا دیا ہے. مارکیٹ میں نئی دکان کھولی, میری سیل کم ہو گئی, لگتا ہے اس نے کچھ کرا دیا ہے. فوراً بدگمانی, فوراً الزام, فوراً نیگیٹو. یار لگتا ہے جب سے وہ مجھے ملا ہے نا میرا کام ڈھال ہو گیا, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ارے یار اس بیچارے کا کیا قصور ہے, آپ نے اس پہ الزام لگا دیا. عجیب و غریب دماغ لوگوں کا بن گیا ہے, یعنی اپنا سارا معاملہ کسی اور کے ساتھ ہی ڈالنا ہے. بدگمانی حرام, بدگمانی خبیث دل سے جاری ہوتی ہے. کیسے نیگیٹو سوچ سکتے ہیں آپ کسی مسلمان کے بارے میں؟ اچھا آلویز نیگیٹو. ہمارا تو حال یہ کہ ہماری سوئی نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے نا. کسی کو بلایا دعوت میں, وہ نہیں آیا. اگر ناچ گانے کی محفل کرتے نا تو پہلے آ جاتا, قرآن خوانی کی تھی اس لیے نہیں آیا. کمال ہے, وہ نہیں آیا, اس پر واجب نہیں تھا آپ کے پاس آنا, مگر آپ نے یہ بدگمانی کر کے اپنے اوپر حرام جاری کر لیا. کمال ہے یار. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہوگا کہ بدگمانی کر لی, بعد میں پوچھا یار کیوں نہیں ہے, بولا امی بیمار تھی ہاسپٹل لے کر گئے. کتنی شرمندگی ہوتی ہے یار, میں تو اس کے بارے میں کیا کیا سوچتا. نو نیگیٹو, پازیٹو رہیں. ہم نیگیٹو ہو کر اپنے بھی نقصان کر رہے ہیں. کئی لوگ ملتے ہیں ہم کو, کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی, دماغ چلتا رہتا ہے. اس لیے چلتا آپ کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے بیٹھے ہیں, کسی کا حسد پال کر بیٹھے, اس لیے آپ کو چین نہیں آ رہا. آپ سب کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیں, آپ بڑی کمال کی نیند سوئیں گے. مسئلہ کیا, حسد پال لیا, اس کی فیکٹری لگ گئی, اس کی دکان لگ گئی, دوسرے ملک میں بزنس شروع ہو گیا, کدھر سے آیا پیسہ, اب وہ ترقی کر رہا ہے, تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. اللہ دے رہے ہیں نا, میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. تو اگر کسی کو ترقی ہو رہی ہے اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو چیک کرو دل میں حسد آ گیا ہے. آلویز پازیٹو سوچے. ایک بڑا پیارا جملہ ہے, اگر آج یاد کر جائے نا آپ کی لائف مزیدار ہو جائے گی. سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہمیشہ کوئی آپ کو کہہ رہے ہیں یار اس کے پتہ چلا اس نے ایک اور دکان کھول لی ہے, سبحان اللہ, اللہ اسے اور عطا. یار وہ بندہ بڑا مشہور ہو گیا ہے, ہم کہتے ہیں یار میرے محلے میں تو کوئی جانتا نہیں تھا, پوری دنیا میں مشہور ہو گیا. کیسے مشہور ہو گیا؟ اللہ نے عزت دی ہے نا. آپ اللہ سے کہیں اللہ اور اس کو مشہور دے, اس کی عزت پہ اضافہ فرما. بھلا سوچیں,
لوگوں کی خوشی میں انجوائے کرنا سیکھے. ہمارا تو حال یہ ہے کوئی نیا گھر لینا کہ یار آج ذرا نیا گھر لیا ہے, گھر گئے بھائی زبردست یار بریلینٹ بیوٹیفل ہاؤس, بریانی کھائی, فیرنی کھائی, باہر نکلے کے 2 نمبر کے پیسے سے لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر اس نے لیا, پرابلم تمہیں ہو رہی ہے. نئی گاڑی دکھائی تو اچھا دوست گاڑی میں بیٹھے کہ بھائی آئس کریم تو کھلاؤ, اتنی اچھی نئے ماڈل کی گاڑی لی ہے, آئس کریم کھا کے اٹھے, سود کے پیسے سے گاڑی لی. واٹ از دس؟ یہاں تک کہ لوگ حج کرنے جائیں نا تو اس کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں, یار یہ بار بار حج پہ کیسے جاتا ہے, پیسے کدھر سے آ رہے ہیں, یار اس سے اللہ بلا رہا ہے. اچھا اگر وہ مثال دیتا ہوں, کوسچن ہے میرا, اگر وہ کچھ غلط کر بھی رہا ہے, حرام کما رہا ہے, سود کا کام کر رہا ہے, یا واٹ ایور غلط کر رہا ہے, وہ جانے, اس کا رب جانے. مجھے کس نے انسپیکٹر بنایا کہ میں دوربین لگا کے چیک کروں پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ اللہ عزت دے رہا ہے, اللہ شہرت دے رہا ہے, اللہ مال دے رہا ہے, انجوائے کرو نا. سچی بات تو یہ کہ اللہ سے یہ کہو میرے مولا اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے. میرے رب کے خزانے کم تھوڑی ہیں, میرے اور آپ کے محدود ہیں. ہمارا حسد پتہ کیوں ہے, ہم سمجھتے اس سے چھن کے ملے گا تو مجھے میرا بھلا ہوگا. نہیں, اللہ کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں. جس نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے. حسد چھوڑ, رب کی بارگاہ میں سر جھکا لے. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, یہ پورا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب مثال دیتا ہوں میں, سید صاحب کے ہاتھ میں $5,000 دے دو, $100 کے نوٹ, اور سید صاحب کو صرف یہاں سے بانٹنا شروع. اچھا ادھر بیٹھا ہوا بندہ سوچے کہ یار یہ 5,000 عبدالحبیب بھائی نے کہا ہے, 100 کا نوٹ ہے, نوٹ تو بنتے 50. تو میرے جیسا بھائی کیلکولیشن میں ماسٹر ہو نا, ادھر بیٹھا ہوا کہے گا یار ادھر آتے آتے تو فضل بھائی کے ختم ہو جائیں گے ہیں, ایک کے بعد تو 50 ہی ہیں. تو وہ ادھر سے جب کرے اور جلدی سے فضل بابو سے لے لے کے بھائی ختم ہونے سے پہلے لے لو. تو لاجیکلی سمجھ آتا ہے کہ یار آپ نے کہا ہی 5,000 تھا, بنتے 50 سے زیادہ ہیں, ایسے تو ختم ہو جانے تھے. سمجھ, اب میرا پوائنٹ سمجھو, میں سمجھانا چاہتا ہوں. فضیل شاہ صاحب کو جو میں نے $5,000 دیے بانٹنے کے لیے, وہ محدود ہیں. جب بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو نہ ملے مجھے مل جائے, میرا رب جو بانٹ رہا ہے نا وہ لا محدود, وہ ختم ہونے والا نہیں. جب سے دنیا بنی آج تک وہ تقسیم کر رہا, کوئی کمی نہیں آئی, قیامت تک نہیں آنی. تو میں کیوں یہ سوچتا ہوں اس کا لٹ کے مجھے مل جائے, اچھا مجھے نہ ملے تو اس کا برباد ہو جائے. اس سے برا دل کس کا ہے یار جو کسی مسلمان کے بربادی کا سوچ رہا ہے؟ بلکہ اس سے بڑھ کر بربادی یہ ہے کہ جب حسد ہو جاتا ہے نا اور اس کا کوئی لاس ہو جائے, پتہ چلے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا, اس کے بچے کا رشتہ ٹوٹ گیا, اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی. اچھا اس کے منہ پر کہیں گے یار بہت افسوس ہوا, دل میں لڈو پھوٹ گئے, میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنا برا دل ہے یار اس انسان کا جو مسلمان کے نقصان میں خوش ہو رہا ہے. تو دل کے بارے میں سوال ہو, آنکھ کے بارے میں سوال ہو, کان کے بارے میں, how we answer on the day of judgment. پلیز کلین کرو اس کو. اگر زندگی اچھی چاہتے ہو نا, اور میں آپ کو آخری بات کہہ دوں, آپ لوگوں کو بھلا سوچنا شروع کر دیں, اللہ آپ کا بھلا کرے گا. آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہو جائیں, ساری دنیا آپ کے لیے پازیٹیو ہو جائے گی. آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیں, ساری دنیا رسپیکٹ دے گی. آپ لوگوں کو پیار سے ملے, ساری دنیا پیار دے گی. یہ بالکل گیو اینڈ ٹیک ہے. ہم کہتے ہیں لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے, میری لوگ پیار نہیں کرتے, لوگ میرے بارے میں پازیٹیو نہیں ہیں. چیک یور سیلف. آپ خود نیگیٹو ہے, لوگ آپ کے لیے پازیٹیو نہیں سوچ رہے. آپ خود محبت نہیں دے رہے, اس لیے آپ کو محبت نہیں مل رہی. آپ خود رسپیکٹ ہی نہیں دیتے کسی کو, کون رسپیکٹ دے گا آپ کو؟ یہ بزرگ کہتے ہیں کبھی کبھی بچے پیار نہیں کرتے, فیملی عزت نہیں دیتی. حضرت آپ عزت دیتے ہیں, جب گھر جاتے ڈانٹ ہی رہے ہوتے, جب جاتے کاٹ رہے ہوتے, تو کون لائے گا آپ کے قریب؟ بزرگوں کو زیادہ پیار دینا چاہیے اپنے بچوں کو تاکہ بچے قریب آئیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ایسی پیاری باتیں, قرآن و حدیث کا میسج لے کر سیکھنے والی باتیں دعوت اسلامی کے ماحول سے سیکھنے کو ملتی ہیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.